बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त नासिर महमूद, अपने नए वीलॉग के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक के लिए। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब 21 अप्रैल 2023 को पाकिस्तान में आ गए। बहुत सारे लोग खदशात थे, जिसमें मैं भी शामिल था। कल के भी व्लॉग में मैंने कहा, मुझे ऐसा लगता था कि नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आएंगे, लेकिन नवाज शरीफ साहब के जो मामलात हैं बड़े गहराई तक हैं, तो ये उन्होंने साबित किया। अब नवाज शरीफ साहब को फांसी ज़मानत मिल गई, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ गए। नवाज शरीफ साहब जो है वो इस्लामाबाद लैंड किया। उनको वहाँ पे उनकी मौजूदगी में जहाँ पर वो मौजूद थे, उनको वहाँ पर जहाँ पर वो मौजूद थे, उनको वहाँ जाकर उनकी जो है वो फिंगरप्रिंट्स लिए गए, बायोमेट्रिक रह गई। उसके बाद उनको वहाँ से लाहौर लाया गया। लाहौर ले जाकर उनको एक जलसा कराया गया, जो कि पूरे पाकिस्तान से लोगों को बुलाकर या जमा कर कर या इकट्ठा कर कर वहाँ पर एक जलसा किया गया। फुल ऑफ प्रोटोकॉल दिया गया, सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए। वहाँ नंबर्स ऑफ जो वहाँ पे क्राउड था उसके बारे में बहुत सारी बातें हैं। गो के बहुत सारी वीडियोस भी सामने आई सोशल मीडिया के ऊपर कि जी लोगों को पैसे देकर लाया गया। कुछ लोग जो थे वहाँ पे पीटीआई के नारे लगा रहे थे, इमरान खान के नारे लगा रहे थे। कुछ लोग जो थे वहाँ पे रोटी के लिए आए हुए थे, कुछ लोग पैसे लेके आए हुए थे। मतलब मुख्तलिफ जो बातें हैं वो इस तरह की बातें हो रही हैं। ये मैं इन चीज़ों के अंदर नहीं पढ़ता होता। बात यह है कि उन्होंने एक जलसा कर दिया। जलसे के अंदर बहुत सारे जज्बाती मनाजिर भी देखने को मिले। एक बाप बेटी का मिलन था, एक भाई का, भतीजे का, मतलब बहुत सारे जज्बाती मनाजिर थे। वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो अपने ज़ख्म दिखाकर समझने के अवाम से जो है हमदर्दी बटोरने की कोशिश की गई, जो कि मैंने कल भी अपने व्लॉग में कहा था। चलें जी, आगे चलते हैं। जलसा हो गया, तकरीर हो गई, उसमें क्या कहा गया क्या नहीं कहा गया ये आप मुझसे बेहतर समझते हैं। मैं उसके ऊपर कोई तजिया करूँगा तो वो ऐसी फजूल सा तजिया होगा। हाँ, मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो पाकिस्तान आ गए। जो हम अक्सर सुनते आ रहे हैं, डील के हिस्से हैं, लंदन डील है, लंदन प्लान है, या जो भी है, उस हिसाब से जो है अगर देखा जाए तो सारा स्क्रिप्ट वही हो रहा है जो हमें माजी में बताया गया या हमने सुना लोगों से, खासतौर पर इमरान खान साहब के मुंह से सुना, या इमरान खान साहब के साथियों के मुंह से सुना, या बहुत सारे जो जिसे हम कहते हैं कि तजियाकार होते हैं, जो कि न्यूट्रल होते हैं, उनके मुँह से सुना। आज इमरान खान साहब जेल में हैं, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में हैं, जाती उम्रा में और बिल्कुल आज़ाद हैं। एक आज़ाद पाकिस्तानी की हैसियत से जो है वो पाकिस्तान में रह रहे हैं। उनके ऊपर वो क्या इल्ज़ामात थे, उनको सज़ा हुई या नहीं हुई, ये एक कानूनी पहलू है या ये अदालती मामला है, इसके ऊपर मैं नहीं जा सकता। वो जो कहते हैं ना, एक शायर ने कहा था, दीवाना शायर ने कहा था, लेवल प्लेइंग फील्ड, वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो भी मिल गई। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड की बजाय खुला मैदान उनके आगे हाजिर कर दिया गया कि लें ये मैदान है और आप इसमें भाग दौड़ लें। अब ये सारा कुछ करने के बाद, नवाज शरीफ साहब को बुलाने के बाद, नवाज शरीफ साहब के आने के बाद, इस तरह का लॉन्चिंग करने के बाद या री लॉन्चिंग करने के बाद, जो लोग कुछ कह रहे हैं कि री लॉन्चिंग हुई है नून लीग की, अब क्या होगा? क्या इससे पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे? पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, जो गुर्बत है, जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है, जो पेट्रोल के दाम है, जो डॉलर के दाम है, कारोबारी निज़ाम है, मतलब हर चीज़ जो है इस वक्त अपने जिसे कहते हैं इंतहाई पस्ती के आलम में गई हुई है। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या हालात हैं, उसको भी मुझे यहाँ दोहराने की जरूरत नहीं है। कारोबारी ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है सिर्फ महंगाई की वजह से। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में हर जो आपके एनर्जी पावर सेक्टर है वो महंगे हैं। आप बिजली ले लें, आप पेट्रोल ले लें, उसके बाद आपको जब ज़ाहिर बात है डॉलर से आपको बाहर से कुछ चीज़ें मंगवानी है तो वो भी आपको डॉलर महंगा मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान खुद तो कोई चीज़ बना नहीं रहा। 77 सालों के अंदर हम एक सुई तो बना नहीं सके, वो भी हम चाइना से आज तक इंपोर्ट करते आए। मैं बचपन में सुनता था कि पाकिस्तान ने सुई नहीं बनाई, मिसाइल बना लिया, और आज इस बात की शिद्दत से कमी महसूस होती है, काश पाकिस्तान मिसाइल के साथ साथ इन चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देता। खैर, ये भी एक अलग मैटर है, इसके ऊपर भी अलग से बहस की जा सकती है। हमारा दिफाई निज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मजबूत है। मिसाइल हमारी ज़रूरत थी क्योंकि हमारे इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा दुश्मन है और हमारी जो फ़ौज है वो बड़ी बहादुरी से उनका मुकाबला करती है। तो उस मामले के अंदर भी ज़ाहिर बात हमें इन चीज़ों की ज़रूरत थी। हमने एटम बम बनाया, हमें ज़रूरत थी, क्योंकि हमें अपना कम से कम जो दिफा है वो बहुत मजबूत रखना है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत मजबूत। नाज़रीन, मैं ये सोचा था चलें जी सारा कुछ हो गया, इमरान खान साहब भी जेल में चले गए, नवाज शरीफ आज़ाद हो गए, नवाज शरीफ पाकिस्तान आ गए हैं। ज़ाहिर बात है वो 24 अक्टूबर को जाएंगे अदालत में। क्या कहेगी अदालत? मतलब अदालत ने यहाँ तक सवाल नहीं किया कि भाई अगर आप यहाँ आने से पहले दुबई आ सकते थे, सऊदी अरब आ सकते थे, तो पाकिस्तान क्यों नहीं है इससे पहले? मतलब आपकी अगर बीमारी थी, आपने उनसे सवाल ही कोई नहीं किया। उनको जस्ट जो कि आप देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि अक्सर लोग कहते हैं कि जी 7 से 8 मिनट लगे या 6 मिनट लगे, उनको जमानत मिल गई। खैर, ये भी एक मैं समझता हूँ कि एक सतही सी बात है, मैं इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता। अब जो हालात वाक़ियत है, इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पर, इंटरनेशनल हालात के ऊपर, खासतौर पर जो फ़लस्तीन और इसराइल की जंग चल रही है उसके ऊपर,
اور اس کے بعد جو ہمارا خطہ ہے، اس میں رشیا ہے، اس میں چائنا ہے، اس میں ایران ہے، افغانستان ہے، یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں، بھارت ہے، یہ کس طرف معاملات لے کے جا رہے ہیں، یہ سوچنے والی بات ہے۔ آج میں خبر پڑھ رہا تھا کہ شاید فلسطین کے معاملے کے اوپر جو ہے وہ رشیا اور چائنا ایک پیج پر آ گئے ہیں، اور اگر پیج پر نہیں ہے تو صرف پاکستان کہیں نہیں ہے، سعودی عرب بھی اپنے بیانات دے رہا ہے، امریکہ اپنے بیانات دے رہا ہے، یورپ اپنے بیانات دے رہا ہے، انگلینڈ اپنے بیانات دے رہا ہے، بلکہ انگلینڈ کا جو وزیر اعظم ہے وہ سعودی عرب کے دورے کے پر آیا۔ بس ہر طرف جو ہے یہ فلسطین کو اور اسرائیل کے معاملے کو لے کر ایک ہلچل ہے، خاموشی صرف پاکستان میں، اور یہاں پر کچھ نہیں ہو رہا، اور اس معاملے کے اوپر بھی کچھ نہیں ہو رہا۔ یہاں پہ معاملہ چل رہا ہے نواز شریف صاحب کی ری لانچنگ کا، ہو گئی ری لانچنگ، حضور اب کیا ہوگا، اب آگے کیا معاملات ہیں، کیا دودھ اور شہد کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی؟ اگر آپ اس بات کے اوپر مطمئن ہیں اور آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات کے اوپر، تو یہ ملک کے لیے سب سے بہترین ری لانچنگ ہوگی۔ دوسری طرف ناظرین، بہت سارے معاملات چل رہے ہیں۔ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا کہ جی میں عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ 9 مئی کے جو ملزمان ہیں ان کے لیے عام معافی کے لیے میرے ساتھ ساتھ دیں، میرا ساتھ دیں۔ بھئی عوام کیسے ساتھ دے شیخ رشید صاحب؟ عوام تو بالکل جو ہے وہ اپنے معاملات میں اس قدر الجھ چکی ہوئی ہے کہ اس کو تو کسی اور چیز کا ہوش ہی نہیں ہے۔ میں بہت پہلے ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس کے اندر ایک بات تھی کہ اگر آپ نے کسی کو قابو کرنا ہے تو اس کو بھوکا رکھو، اس کو روٹی کی فکر ڈال دو۔ تو پاکستانی عوام کو تو اس وقت روٹی کی فکر ہے، اتنی مہنگائی ہے، اتنے معاملات سخت ہیں کہ وہ کسی اور طرف دیکھ ہی نہیں رہی ہے۔ کل بھی جو لوگ وہاں پر آئے ہوئے تھے جلسے کے اندر، بہت ساری فوٹیجز آئیں کہ کوئی 2000 لے کے آیا ہوا ہے، کوئی 5000 لے کے آیا ہے، کوئی 8000 لے کے آیا ہے، کوئی 10000 لے کے آیا ہوا ہے، مینس کے کئیوں کو تو 2 مہینے بعد کے پیسوں کو دینے کا ٹائم تک آ گیا، مثلا ٹائم تک دے دیا گیا۔ مطلب یہ اس طرح کی رومرز ہیں، خبریں ہیں، وہ کتنے سچ ہیں، وہ کون لوگ ہیں، وہ سچے ہیں، وہ جھوٹے ہیں، لیکن اس طرح کی نیوز چل رہی ہے۔ آپ سوشل میڈیا دیکھ سکتے ہیں، میرے پاس بھی اس طرح کی بہت ساری فوٹیجز ہیں، لیکن میں ان کو نہیں چلاتا، مجھے پتا ہے کہ یہ اس طرح کی باتیں کرنا فضول باتیں ہیں۔ لیکن آپ کو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے شیخ رشید صاحب کہ عوام اس وقت روٹی کے مسئلے میں پھنسی ہوئی ہے۔ وہ کسی نے کیا خوبصورت شعر کہا ہوا ہے کہ روٹی چھین لی امیر شہر کے کتوں نے، وہ معاملات چل رہے ہیں۔ ہمارے ہاں تو معاملات یہ ہیں کہ اس وقت عوام کو سوائے اپنے بچوں کی روزی روٹی کے علاوہ کوئی اور فکر ہی نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام آپ کی مدد کرے، ان جو قیدی ہیں یا جو ملزم ہیں 9 مئی کے، ان کی عام معافی کے لیے۔ اس وقت تو عوام جو ہے وہ عام معافی مانگ رہی ہے، بلکہ معافی مانگ رہی ہے۔ آپ حضور صرف 9 مئی کے ملزموں کے لیے معافی نہ مانگے عام، آپ پوری قوم کے لیے معافی مانگیں، بلکہ آپ ہی اکیلے جو ہیں پوری قوم کے لیے معافی مانگیں، کیونکہ قوم کے پاس معافی مانگنے کا بھی اس ٹائم نہیں ہے۔ کل نواز شریف صاحب کا جلسہ ہوا مینار پاکستان میں، ایک بھرپور جلسہ جسے ہم کہتے ہیں، اس کی پوری انتظامیہ، میں بھرپور اس انداز میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی بہت انتظامات کیے گئے، بہت زیادہ لائٹنگ کی گئی، بہت زیادہ جھنڈے، ایک ویل آرگنائز جلسہ تھا جس میں ہر سیٹ کے ساتھ 2 جھنڈے لگائے گئے، ہر کرسی کے ساتھ 2 جھنڈے لگائے گئے، ایک جھنڈا لگائے گئے، 4 جھنڈے لگائے گئے، مطلب ہر طرف یہ تھا ویل آرگنائز۔ لیکن وہ میں کہہ رہا ہوں نا لیول پلینگ فیلڈ نہیں، وہ پورا کھلا میدان جو دیا گیا ہے اس کا یہ ثبوت ہے کہ آج پی ٹی آئی کے ورکر کنونشن کو جو روک دیا گیا، اور پولیس نے آگے کہا جی ان کو اجازت نہیں ہے، جبکہ ہمارے پاس اطلاعات تھی کہ شاید عدالت نے جو ہے ان کو اجازت دی ہوئی ہے، بجائے کہ مینار پاکستان یا کہیں اور کرنے کے، ان کو کہنا کی جگہ دی گئی تھی، لاہور کے اندر ایک مضافاتی علاقہ ہے، تو اس جگہ پہ بھی روک دیا گیا۔ تو یہ پھر وہی بات آ گئی نا جو میں کہہ رہا ہوں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں، اب تو کھلا میدان ہے۔ حضور کھلا میدان لے لیں، نواز شریف صاحب، نون لیگ، کھلا میدان لے لیں، خوددار اس ملک کے لیے کچھ کر دیں۔ کل جو نواز شریف صاحب نے ایک بات کی کہ سب کو ساتھ مل کر چلنا ہوگا، وہ مطلب بہت باریک سے انداز میں کہہ کر چلے گئے، کھل کے انہوں نے بھی نہیں کہا۔ اگر اس بات پر عمل کیا جاتا ہے تو یہ تو میری دلی خواہش پوری ہوئی کہ آپ میرے جتنے بھی لوگ ہیں اس میں اٹھا کے دیکھ لیں۔ میں ہر بار یہ کہتا ہوں کہ جتنے سٹیک ہولڈر ہیں جب تک ایک ٹیبل پر نہیں بیٹھیں گے پاکستان کے مسائل حل نہیں ہونے لگے۔ تو اگر اس پہ عمل ہوتا ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے، ایک اچھی تجویز ہے جس پہ میں نون لیگ کو اور نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوں۔ آج میں ڈون نیوز کی خبریں پڑھ رہا تھا تو ڈون نیوز نے جو ہے وہ کل کے جو جلسہ ہوا اس کا پوسٹ مارٹم کر دیا، اس میں وہی باتیں ہیں جو بہت سارے ویلوگرز کہہ رہے ہیں، ان کا اپنی خبر میں وہی کہنا تھا کہ جی لاہور نے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ ظاہر بات ہے سب کو پتا ہے لاہور نے ریجیکٹ کر دی، وہاں پہ لاہوریوں کی تعداد بہت کم تھی۔ اور بلکہ آج میں ایک ویلوگ دیکھ رہا تھا صابر شاکر صاحب کا، صابر شاکر صاحب نے جو آج ایک کیلکولیشن کر کے بتائی ہے کہ لاہور میں کتنے ان کے ایم این ایز ہیں اور لاہور کے مضافات میں کتنے ایم این ایز ہیں، قصور میں، اوکاڑا میں، سیالکوٹ میں، گجرانوالہ میں، گجرات میں، یہ سب وہ علاقے ہیں جو لاہور سے 1-1 ڈیڑھ 2 گھنٹے کے فاصلے کے اوپر ہیں۔ تو انہوں نے وہاں پہ مثلا 30-40 لاکھ لوگوں کو جو کیلکولیشن کی، اور اس کا وہ بتاتے ہیں کہ اگر اس میں سے 10% بھی لوگ آئے تو جلسہ مثلا کہ ایک بھرپور جلسہ ہو جانا تھا۔ تو اٹس مین صرف لاہور ہی نہیں، بقول صابر شاکر صاحب کے، کہ لاہور ہی نہیں، اس کے مضافات کے علاقے اور اس کے ارد گرد کے بھی جتنے علاقے ہیں ان سب نے ہی اس جلسے کا بائیکاٹ کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایم این اے کوئی اتنی بڑی خاص تعداد وہاں پہ لے کے نہیں آ سکا۔
میں نے جب وہ جلسہ وہاں پہ کور کیا تو وہاں پہ کھوکھر صاحب کا نام زیادہ وہاں پہ گونج رہا تھا کہ کھوکھر صاحب نے جو لاہور کے ہیں جنہوں نے پچھلے دنوں جلسہ کیا تھا ٹھوکر نیاز بیگ کے اوپر، تو وہ ان کا نام ہی وہاں پہ گونج رہا تھا. کافی حد تک وہ بہت زیادہ لوگ وہاں لانے میں کامیاب ہو گئے اور لاہور کے مضافات سے لانے میں کامیاب ہو گئے. لاہور یہ پھر بھی نہیں تھے. گو کہ وہ جو بھی معاملات ہیں وہ سارے ڈان نیوز نے کہا ہے کہ جی نہ کوئی پورے لاہور میں مسئلہ کہ اس کا کوئی ہلا گلا تھا، نہ کوئی خوشی تھی، نہ کوئی جسے کہتے جوش و جذبہ تھا. یہ باتیں میں اس کو اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ کل جلسہ ہونا تھا، جلسہ ہو گیا، نواز شریف صاحب کی جو لانچنگ ہونی تھی وہ ہو گئی. لیکن ڈان نیوز نے یہ خبر دی، کیونکہ میں اس لیے یہ خبر یہاں پہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ڈان نیوز جو ہے وہ نون لیگ کے بہت قریب سمجھا جاتا ہے. پچھلے دنوں بھی انہوں نے ایک انٹرویو کے اوپر جو ہے وہ اپنا مسئلہ روکنے کی کوشش کی تھی اور اس کے اوپر انہوں نے احتجاج کیا تھا. وہ نہیں رک سکا لیکن انہوں نے احتجاج. تو لگتا ہے جیسے ڈان نیوز جو ہے وہ اپنی جو ہے رائے یا اپنے جو سمت ہے اس کو تبدیل کرنے کے اوپر آمادہ ہے. خیر یہ ان کا اپنے معاملات ہیں، کوئی سمت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. کوئی بھی سمت ہونا اس کا مقصد صرف پاکستان ہو. مثلا یہاں پہ میں اگر ویلوگ کرتا ہوں تو میں نے کبھی کسی سے باعث ہونے کی کوشش نہیں کی، نہ یا میں پی ٹی آئی کی طرف ہوتا ہوں، نہ میں نون لیگ کی طرف ہوتا ہوں، نہ میں پیپلز پارٹی کی طرف ہوتا ہوں، نہ میں ہوتا ہوں. پیپلز پارٹی کی بات لے لیں، پیپلز پارٹی کے لوگ کہتے ہیں جی ہماری وجہ سے نواز شریف صاحب واپس آئے ہیں، تو اب دیکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کیا کرتے ہیں. یعنی کہ آپ یہ کریڈٹ لے رہے ہیں جو کہ عام عرف عام ایک بات جا رہی ہے کہ نواز شریف نے آ کے غلطی کی. کوثر صاحب نے بھی کہا کہ غلطی کی نواز شریف صاحب نے واپس آ کر یا پھنس گئے ہیں یا پھنسا دیے گئے ہیں. تو نون لیگ پیپلز پارٹی یہ کریڈٹ ابھی نہ لے، اتنی جلدی کریڈٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ حالات واقعات کو دیکھیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. میرا اپنے ملک کے کرتا دھرتاؤں سے صرف ایک سوال ہے، حضور سب کچھ ہو گیا ہے، اب کیا ہوگا؟ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا کہ میری ویڈیو کیسی لگی. اگلی ویڈیو تک لے جا چاہیے. تب تک مجھے اور پاکستان کو اپنی دعا میں یاد رکھے گا. پاکستان زندہ باد.